اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 7 کا جو لیسن ہم پڑھ رہے ہیں فیس شوئنگ، اس میں کل آپ نے دیکھا ہے کہ نئی نویری دلہن جو آئی تھی تو اس کی خوبصورتی کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی. آج وہی خوبصورتی کی باتیں اس کو ہم آگے بڑھائیں گے تو دیکھیں گے کہ the aunt immediately retorted, she is no doubt a washerman's bride, but do not people praise beauty even in a lower caste. جو آنٹ میری تھی وہ امیجیٹ، اس نے جلدی سے ایک امیجیٹلی ریٹارٹیڈ، اس نے آنٹ نے واپس جواب دے دیا بڑے زوردار انداز میں. اس نے جو ماں نے زوردار انداز میں جواب دیا کہ شی از نو ڈاؤٹ اے واشر مین از برائڈ، وہ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ ایک واشر مین، وہ ایک دھوبی کی دلہن ہے. بٹ ڈو ناٹ پیپل پریز، کیا ان کی خوبصورتیاں کی تعریف نہیں کی جاتی ہے؟ بیوٹی ایون ان اے لور کاسٹ، اگرچہ وہ نچلی ذات کے رہنے والے لوگ ہیں، کیا ان کی بیوٹی کی تعریف نہیں کی جاتی ہے؟ دا سسٹر ان لا ریئیکٹڈ ہر اسٹیپس اینڈ شارٹ بیگ. تو جو ہی ماں نے یہ جواب دیا، بڑا تیکھا جواب دیا، تو سسٹر ان لا میری جو بابی تھی وہ ریئیکٹ اس نے واپس کیا، اپنے سٹیپس اس نے بیک کیے ہیں، وہ تھوڑی چند قدم واپس آ گئی ہے. برنگ ہر سسٹر فار یور سن دین، اگر وہ اتنی خوبصورت ہے تو اس کی بہن کو لاؤ اپنے بیٹے کے لیے. دا ریفرنس واز اوبویسلی ٹو مائی بردر، تو جو جواب تھا، جو ریفرنس تھی، جو اشارہ تھا وہ میرے بھائی کی طرف تھا. اینڈ یٹ شی ہیڈ نو انڈرسٹوڈ دا میننگ آف گریک بیوٹی، اور ابھی تک بھی اس کو انڈرسٹوڈ یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، یعنی کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میننگ آف گریک بیوٹی کسے کہتے ہیں. Alabdin's mother was also our aunt, but to distinguish her from our own aunt, we called her washerwoman aunt. جو علمدین کی جو آنٹ تھی وہ بھی ہماری آنٹ ہی تھی، وہ بھی ہماری خالہ ہی تھی، لیکن اس کو ڈفرینس کرنے کے لیے، ایک دوسرے میں تفاوت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو الگ کرنے کے لیے ہم اس کو واشر وومن آنٹ کہتے تھے. کبھی sometimes when both the aunts would be seated together، لیکن جب کبھی کبھار دونوں جو خالائیں تھی ایک جگہ بیٹھی ہوتی تھے تو ہم ان کو we just called aunties، تب ہم ان کو آنٹیز کہا کرتے تھے. To watch the fun and both responded simultaneously، تو ہم دونوں کو بڑی خوبصورت بڑے فن کے طور پر ہم دونوں کو ریسپونڈ کرتے تھے. It made us burst into laughter، تو یہ ہمیں بڑے زور سے ہنسنے پر مجبور کر دیتے تھے. For 3 or 4 days the new bride was pampered. For 3 or 4 days، اب 2-4 دنوں کے بعد، 3-4 دنوں کے بعد the newly bride was pampered، جو نئی نویری دلہن تھی تو اس کو کافی لاڑ پیار کے بعد bride was pampered، کافی لاڈ پیار کے بعد. but eventually she had to join in the household chores، اب ضروری بات تھی ایونچولی، آخرکار اس کو واپس آنا ہی تھا اپنے گھریلو کام میں. one day the washerman aunt brought her daughter-in-law، ایک بار اس واشر وومین نے، اس خالہ نے، جو واشر مین کی بیوی تھی، واشر وومین تھی، اس خالہ نے اپنی اس بہو کو ساتھ لایا تھا پانی لینے کے لیے. along with her to fetch واٹر لانے کے لیے، پانی لانے کے لیے. the daughter-in-law had a wheel over her face، اس کے فیس پر ایک ویل تھا. had a wheel over her face right down the throat، اس کو ایک ویل تھا، یعنی ایک گھونگھٹ تھا جو تھروٹ تک تھا، جو گردن تک تھا پھیلا ہوا. a patch rest on her head، ایک پیچ ریسٹ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں انڈوری، یعنی کشمیری میں ہم اس کو کہتے ہیں آر یعنی کہ انڈوری اس کے سر کے اوپر تھی. on her head and a brand new pitcher on it، اور اس کے اوپر ایک برتن رکھا ہوا تھا. شکریہ.